اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھیں یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا، چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا۔ نبی الاسلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی الاسلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے، انسان انسان ہے نا۔ تو اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھی، اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار ایک گراں تو گزرتی بات۔ تو نبی الاسلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے۔ یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں، پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی۔ رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا، اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معزول کر دیتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے، پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے، گورنر تھے ایران، حضرت عمر نہیں بنایا، لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے، ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا۔ یہ خطرہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر۔ اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی، آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول ہوئے۔ پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے، اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے، ایک حکمران، اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نچھاور بھی کرتا ہو، وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کو انٹرٹین کرتا ہو، تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے، تو نیچرل چیز ہے۔ اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے، میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا۔ تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی، اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا، شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو، اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے، ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے۔ اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے، اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا، اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں، وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست۔ جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی، تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا، کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو صفائی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا۔ تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہے، ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوسرا
جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا میں، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں. تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کی. اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. طاعون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریا کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے اس مرض سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا طاعون کے مرض سے. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرح اس مرض میں شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا تو کوئی واٹس ایپ میسج، فون کال، کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب. آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا، بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگے پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر. صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی اور وہ بھی طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری گاڑی بھی نہیں نکلی تھی، ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا. نہیں سر، 28 سال. یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا، فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک، دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے، ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ طاعون کے مرض. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا، حمزہ ابن عبد المطلب. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء ہے حمزہ، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. یعنی حسین ابن علی، یعنی امام نسائی، یعنی امام حنیفہ، اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہو. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا، کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی، ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا.
وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں، جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت میں وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں۔ ظاہر اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے۔ تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب وہ 605 میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے، پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا، اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے، ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا تو اسی کی کنٹینیوشن تھی۔ تو صحابہ کرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا، تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسپٹ کر لیے، چوتھے کو بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ قطعاً بدنیتی پہ نہیں تھا، حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے، بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا، اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کر، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا۔ باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے۔ بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا، تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا۔ آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بعد کی پرسنالٹی ہے۔ مولا علی کے لیے اولویت کلیم کی، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا، مولا علی نے قتل کروایا تھا، تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب، شہادت عثمان کی وجوہات، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، میرا کلپ کھل جائے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ 200 روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، یہ ان کو دکھا دیں، مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں، آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ عثمان بھائی کو کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی، +92 کے کوڈ پاکستان کے ساتھ، 032159000162 ان کا کوڈ ہے، یعنی فون نمبر ہے، اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں اس کی۔ 032159000162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو، آپ کے گھر فری آ جائے گی ڈاک انشاءاللہ تعالی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں، واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر صحیح الاسناد حدیث بخاری مسلم سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر، خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعارف کروایا، تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیع کا یہ والا اعتراض ہے، یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے، یہ تو نہج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہج البلاغہ کے بھی 5 خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے، مولا علی کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے، اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا، مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ تو وہ دونوں کو میں نے، یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لگے وہابی کہتے ہیں، نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا، بابوں کا، بزرگوں کا، علمی کتابی آدمی۔ اس لیے میں تو جو بات سنی کی ٹھیک ہے وہ سنی کی صحیح کہوں گا، جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ، باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں، ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی امیر نہیں بنایا، کوئی بیعت نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا، فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو پمفلٹ
دیتے ہیں, اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے 8 سال سے, انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی. کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے, نہ عثمان کو, نہ فرحان کو, نہ اس فرحان کو, کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ لینے کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک, تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, میں نے خلفائے راشدین کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں, حضرت ابوبکر کی, حضرت عمر کی, حضرت علی کی, اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں. سیدنا عثمان پہ یہ جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صحیح بخاری میں اگر حضرت عثمان کے فضائل والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی, کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں. اسلام 360 میں بھی آپ حضرت عثمان اور احد یہ 2 لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اصل میں یوں واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا, وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عمر کے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا. حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے, یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے, تو علی کی کیا بات کرتے ہو. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو مصر سے ایک شخص آیا, بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود, صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے, اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ, نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا, ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا, اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا, 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا, اس کو انڈورس بھی کر دیا. اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر تم پھکی بھی دے نال. وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب ہی ہو سکتا ہے. اور ان کا مصر تو ہے اے بھی نال لے جا, یعنی ڈکار مارتا جائیں رستے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا, اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا. تو ہم نے صرف سوال کیے نا, تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا. ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا, ہاں یا نہ میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا, پوری گال سمجھ کے جا, پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ. تو نے کہا بدر, تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو, اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا, ان کو بدری شمار کیا گیا تھا. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے. پہلا مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے, تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے, لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا. عہد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی. پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے. تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں, ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں. مسئلہ حل ہو گیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے. اور کہا رہا صلح حدیبیہ, تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے, کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا. اے نہیں تو انہوں کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر عمر علی نو کیوں نہیں بھیجا گیا. ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے, چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا, خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے, تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا, کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے, ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے. حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے, تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں.
اچھا سبحان اللہ تو آپ نے پڑھی، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی تھی، ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا۔ تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن۔ پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا، وہ افواہ ہی تھی۔ تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے، وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں۔ اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی ہوتی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی ہوتی، ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ تان نہ کرو، ٹھیک ہو گیا جی، اور کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے، اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے، تو شاید ان کو بھی خود حیا آتی یہ بات کرتے ہوئے۔ جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث آپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں، آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجئے۔ آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں، کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا۔ حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا، یہ کچھ یوں والی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا۔ میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ایک بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا اور ان کو حدیثیں نہیں ہضم ہوا کرتی۔ یہ حدیث نہیں سی ہضم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ اس روایت کی اگر انجینئرنگ شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے، میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ جامعہ ترمذی میں روایت ہے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کیا ہے، یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا۔ آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے۔ حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان کی شان میں کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی، لیکن جو ہے نہیں وہ تو نہ آپ جعلی بنائیں دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے جہلم شہر میں ایک مسجد ہے، آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آئے، بڑے وہ یعنی پڑھ لکھے آدمی تھے، مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، یہی والی حدیث، تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے، اگلا جمعہ آ گیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا، تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ان علماء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کہاں ہے تو انہوں نے بیان کیوں کیے ممبر کے اوپر؟ کہتے ہیں جی میں نے تو اس سے بڑی بات ان سے پوچھی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ تو صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہو، تو وہ کون سے تھے لوگ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا، یا تو ہوں گے نہیں یا ہے تو بتائیں کون سے ہیں۔ تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمذی میں ہے اور یہ روایت ہی جعلی ہے۔ کہتا جی شکر الحمدللہ، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جعلی ہوگی۔ تو یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں، آپ مشکات کی 30 جلد کھول کے حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 3 موقع کے اوپر جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ میں وہ شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں، ذو النورین ہے، اتنے فضائل موجود ہیں، تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا، اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے، حالانکہ یہ ہی نہیں کہیں پہ، سدرۃ المنتہا ہی اس کا نام ہی المنتہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوتا تو میں حضور کے ساتھ میں بھی آگے چلا جاتا۔ یہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کتنا عشق دی گل ہے، میں سڑ جاندہ پر نال جاندہ، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا حضرت ابوبکر کیا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی تو؟ جبرائیل نے تو اللہ کی تابع داری کی ہے نا، وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی
مخالفت ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر انہوں نے کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت سعید ابن زید بھی تھے ان کے بہنوئی، ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اشرم بشرا میں وہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ فوت ہو چکے تھے، یہ 6 بندے ہی زندہ، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی۔ اور مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو دیکھو کہ ان کی مخالفت پہ کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ وہ ڈائریکٹ حضرت عثمان کو اگر نامزد کرنا چاہتے تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا 4656، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس اور کہا کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی ہے، پروفیسی کیا موجود ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے، سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات نبی علیہ السلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود، تو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھیں۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں، تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہیں آپ، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں، حضرت عثمان و علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اصل میں جو گولڈن پیریڈ ہے نا خلافت کا وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما۔ خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے تو اس حدیث کے تحت اس کا قرن کہنا وہ بالکل درست تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا، اچھا یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد کی، اسے شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، لیکن حدیث بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے دارالسلام کی آپ ابو داؤد کھولے، اس پہ صحت کا حکم لگا، اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اس حدیث کو ڈالا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، اس میں اقربا پروری ہوگی۔ یہ نیگیٹو اقربا پروری نہیں ہے، وہ تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے۔ تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے خدا عثمان پر، خدا عثمان پر رہے، خدا عثمان 3 دفعہ۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی، کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے، لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود، تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا، ان کی اسیسمنٹ تھی۔ قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے، اس حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں، حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا، وہ آج ٹاپک نہیں ہے، آپ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، ایک تو جعلی اسباب کہتے ہیں نا، عبداللہ بن سبا تھا، وہ بعد میں آیا ہے، وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے۔ حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے، ان کے اپنے گورنر، وہ ان کی شہادت کا سبب بنے، ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا، وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا تو یہ غلط ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے، اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے، اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا۔ جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر، ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں، لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کی جاتی ہے، جو مشکات میں بھی 3 جلد کے اندر موجود ہے، اس کی 2 اسناد ہیں، دونوں ضعیف ہیں۔ ایک میں تدلیس کا ایشو ہے، دوسری روایت جو ہے وہ ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے، اس پہ شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا ہوا ہے، دونوں روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں۔ تو وہ یا ساریت الجبل والی بھی روایت کوئی ثابت نہیں۔ بخاری میں جب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اللہ کے سپرد کرتے ہیں دلوں کا معاملہ، ہم تو ظاہر پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی اسیسمنٹ تھی۔ پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا، تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا۔ تو
حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو، لوہے میں لپٹا. تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی، کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ تو خود نیک ہوگا، کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی، لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہو، خون بہنا نہیں رکے. لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافت سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی. تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑی ہے نا. اب دیکھیں نا، تو وہ تو پہلے ہی پریڈکشن موجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے. اس حدیث کے تحت بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کوئی شاید کو کشف ہو گیا تھا. کشف نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ حضرت عثمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، خدا عثمان پہ رحم کرے کہ وہ ایسا یعنی معاملہ ان سے نہ ہو. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. اس حوالے سے آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے. وہ بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے نا، ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے اس سے اوپر چڑھ گئے، اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا یعنی حضرت ابو بکر. پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چلا گیا یعنی حضرت عمر. پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی یعنی حضرت عثمان، تو رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا تو وہ بھی اوپر چڑھ. تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ باغ آپ کا نہیں تھا، کسی صحابی کا تھا. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے. دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی. تو حضرت ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا اس کنویں کی منڈیر پہ. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا اب بھی جو آیا نا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا تو حضرت عمر، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے بائیں طرف. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور تکالیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان، یعنی حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے. تو اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ان فتنوں اور آزمائشوں کے. تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں کی. آزمائش تو ٹانگ نہیں سکتے جو اللہ نے مقدر کی. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی تھی، تو حضور کے سامنے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے نا حضور کے قبر اطہر کے بالکل سامنے ہے بقیع غرقد میں. ایگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہونا، بالکل ناک کی سیدھ میں، روضہ شریف کی سیدھ میں ہے، وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک ہے نا، ایگزیکٹلی وہاں پہ. تو ان ازمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے بات کی، تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا، میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہوں حتیٰ کہ میں یعنی مر جاؤں، رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا، صبر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد یا اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر. تو سیدنا عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر، ان کی پہلے کی زندگی، اسلام کے لیے قربانیاں، 3 موقع پہ جنت کی بشارت ترمذی میں جو آیا، ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کر دی، ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سامان دیا. یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ اشرم مبشرہ والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں جو سادہ سمجھتا ہوں ذو النورین ہونا، کہ نبی علیہ السلام کی اپنی 2 حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا، یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں 2-4 جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو تو اس کی زندگی کو آپ 0 سے ملٹیپلائی. اب مولا علی کی طرف آ رہے ہیں، اسی حدیث میں جو آیا کہ وہ لوہے میں لپٹا ہوا ہوگا. یہ بھی سیدنا علی کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی دوبارہ سے، جب داڑھی بھی سفید ہو چکی. جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی. المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، دونوں کتابوں میں، اور مسند احمد میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے، پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹنے، تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے. تو حضور علیہ السلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے، اور راوی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی۔ بدر و احد کس کے ساتھ کی ہے؟ خندق قریش مکہ کے ساتھ۔ یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتہ داروں پہ تلوار اٹھاتے، لیکن قرآن کی خاطر۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں ہوں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ، جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لیے، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لیے، جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اس کی تفسیر آپ نے ماننا ہے۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے، انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے۔ اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفین نہروان ہونی تھی، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا۔ پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئی بھی نہیں ہے نا، جس کی جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی، تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا پورا۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے نا ان کے گلے پہ بڑی اٹک جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت تو یہ حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی، حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، منکرین زکوٰۃ والا ایشو حضرت ابوبکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے، وہ مسلمان تھے، تو اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق میں مانتے ہیں۔ اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے، ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا، اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی۔ اچھا، اب جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا، پھر منوال ہے نا دونوں، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فئۃ الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، فئۃ الباغیہ، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہو۔ یہ راوی کے الفاظ نہیں ہے سر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو فئۃ الباغیہ تو جنگ صفین والوں کو کہا گیا، جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے، انہوں تو خیر توبہ بھی کر لی، سیدہ عائشہ بھی کہ جی وہ چونکہ وہ نجس جانور ہے، تو بلعام بن بورا جو یہودی عالم تھا تو اس کی کھال پہنا کے، حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے، معذرت یہودی عالم تھا، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی مثال بیان کی، اور کس وجہ سے فرمایا علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا لالچی۔ اب اس کی حالت ہے کہ اس پہ کوئی بوجھ لا دے تب بھی زبان ہانپے، نہ لا دی جائے تب بھی زبان ہانپے، لالچی ہے نا۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اور میں بتاؤں یہ اس طرح کے جھوٹ جب یہ بولتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، تو وہ جب ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، پروگرام اٹینڈ کیے، 60+ ان کی ایج تھی، تو ان کا دماغ کھل گیا۔ پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی، اور نمازی پکے، اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، لیکن ہدایت تو اللہ کی۔ پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع کر۔ ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے۔ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے، آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے، مسجد کا بانی ہے، اگنور کرو، چندہ بھی آ رہا ہے، اگنور کرو۔ پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالے، مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی صحابہ کاف دا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کرو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے، آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا۔
تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں، علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے، احادیث کی شروحات سے، تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ دیں، ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں. جمعہ پڑھا رہا ہے، حوالہ اگلے جمعے. سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ آگے کہانی ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کے روب دار ہونے کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کا جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود، انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا. وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر تھیں گے. ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں، لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. 70+ ان کی ایج ہے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے، یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے، آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں، اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلمان علیہ السلام کا ہدہد، وہ تسی نہیں پڑھیا. اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا، وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت ساڈے ابا جی دی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. تو یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکہف جو ہے نا، یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے، پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے، اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہو، تبع تابعین میں سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا، وہ تورات میں ملتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر، وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے، عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال جو قرآن میں سورۃ الکہف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے، اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھنے حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا، آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے، بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی، چند اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں، اپنی تشہد کی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں
اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. آئے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی, ان کے کانوں پہ تھپکی دی, سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئے نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی ہیں. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی, ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو, حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو, لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوبلائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا, تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں, وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا, اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے, ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے, اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے, اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ صرف شکست و ریخ ہونا شروع ہوا, وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں, اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد, ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ, وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا, کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو پتہ, حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا, پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی, تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے, کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے, چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں, اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے, اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتا تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ مردوں کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے, بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ کریں گے, بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی, جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بال پھر انہوں نے کہا دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی, فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ کو پتا ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے اس حوالے سے. اللہ نے کہا
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے، اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ سر، انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے۔ انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے، اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی، اس کے اندر گردہ ہو، دل ہو۔ یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں۔ ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا، کہ تم کیا سمجھتے ہو بڑا بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے یہ گمان کیا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑے عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والے۔ سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے، بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے۔ سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سیریل، پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ، جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی۔ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی۔ کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں۔ 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں، جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج لوگ ان کا ذکر کرتے، قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے، ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں، ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا، وہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی، تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل۔ تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے، اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا، فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے۔ تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علمبرداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہو، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ٹروتھ لور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے، دنیا میں نہ بھی تھامے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ، ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو، اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں، اس میں تو کئی ایک مضامین ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، قصہ خضر و موسیٰ ہے، اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے جو اصل چیز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں، مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ اصالہ ثواب کے 10 طریقے، وہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ جو کچھ ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 2 ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس نے دیکھنی ہے۔ نمبر 1 مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں نے آپ کو دعوت کے حوالے سے سارے طریقے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کیسے دعوت رکھنی ہے،
اور دوسری مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، وہ سلیبس ہے کہ سکھانا کیا ہے. تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں. تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا. اس دعا کے بعد رب جعلنی بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے بھائی، مانگ سکتے نہیں مانگیں. ماں باپ کے لیے دعا ہے، یہ اولاد کے لیے دعا ہے، یہ بھی مانگیں. ربنا آتینا والی دعا بھی مانگیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ تمام دعائیں، یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے. سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں، احادیث والی دعائیں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے، اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں زندہ یا مرے ہوئے، سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے، میرے علی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے، جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے، میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتہ کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں، عقیدوں میں شرک ہے. لو سامو ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی، یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے. یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی الاسلام سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں، اس میں قتادہ کی تدلیس ہے، اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، یہ جائز ہے، لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق، اس کا فہم بیان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹ ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے، وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا، لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا. ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی تو ہو نا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے، تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے، میں نے حدیث لے لینی ہے. اور حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں، بھی ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو، فضائل تو بعد میں ہم لیں گے. مثلا وہ ایک جعلی روایت جامعہ ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی اسلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی اسلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ یعنی نبی اسلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اولو العزم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے.
साथ इमाम तिरमिज़ी लिखे ये रवायत साबित नहीं है। यहां डंके की चोट पे बयान कर रहे होते हैं और इससे फिर रिजल्ट निकाल रहे होते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों से बुग़्ज़ रखे हम भी उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। और हजरत उस्मान खुद क्या कह रहे हैं वो बुखारी में लिखा हुआ है 695, जब लोगों ने पूछा कि मस्जिद पे फितरों के इमाम का कब्जा है, हम नमाज इनके पीछे पढ़ लें, खतरा कहीं गुनहगार ना हो। आपने फरमाया नमाज तो मुसलमानों में एक इज्तिमाई नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो, बुराई में इनसे अलग रहो। तो हजरत उस्मान तो अपने मुखालफीन के लिए भी कह रहे हैं उनके पीछे भी नमाज हो जाती है, ये कहते हैं जनाजे नहीं होते। तो ये जाली बातें जो हैं वो हदीस नहीं होती हैं, पहले हदीस साबित होगी उसके बाद अगली बात होगी। क्या खुदकुशी किसी इंसान के पहले ही नसीब में लिखी हुई है? अगर लिखी हुई है तो ये हराम क्यों है? नहीं, किसी के नसीब में नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तूने खुदकुशी करनी है। नहीं, लिखा वो हुआ है जो कुरान में है कि जिसने एक मोमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा की जहन्नम में है। अब अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है तो वो ये कहेगा मेरे नसीब में लिखा हुआ है, अल्लाह ने पहले ही मना कर। खुदकुशी के हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने खुदकुशी की जहर पीकर तो जहन्नम में उसे आग का अजाब तो होगा, पैरेलल में बार बार जहर दिया जाएगा और वो उस तकलीफ से गुजरेगा, मुंह से झाग निकलेगी। अगर किसी ने बुलंदी से गिराकर अपने आप को खुदकुशी की तो जहन्नम में उसको बार बार बुलंदी से गिराकर कत्ल किया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर कत्ल किया जाएगा। और जिसने पेट में छुरा मारकर खुदकुशी की उसके हाथ में एक छुरा दे दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल करेगा और ये अजाब मुसलसल जारी रहेगा। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। हाँ, तो खुदकुशी तो भाई हराम है, वो उसने अपनी मर्जी से की है। अल्लाह ताला के इल्म में अगर ये बात है ना कि ये ऐसा करेगा तो वो तो हमें पता ही नहीं किसी के बारे में। अल्लाह ने ये नहीं लिखा हुआ कि इसको ऐसा करना चाहिए या मैं इसे बाउंड करता हूं कि ये ऐसा करे। ये तो अल्लाह की सिफत अदल को आप चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह के इल्म में किसी चीज का होना ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि आप ये करो। अल्लाह के इल्म में तो ये भी है कि जब नबी इस्लाम को मैं दुनिया में भेजूंगा एक अबू जहल बन जाएगा, एक अबू बकर सिद्दीक बन जाएगा। तो क्या अबू जहल को अल्लाह ने अबू जहल बना दिया? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सिफत अदल अल्लाह की चैलेंज हो जाएगी। वो अपनी मर्जी से हुआ है। अल्लाह के इल्म में था कि इस उम्मत का फिरौन अबू जहल होगा और अल्लाह के इल्म में यह भी था कि उस फिरौन का बेटा इकरमा वो फतेह मक्का के मौका पर ईमान कबूल करके रज़ियल्लाहु अन्हु हो जाएगा। ये अल्लाह के इल्म में था, ना कि अल्लाह ने पाबंद किया किसी को। मसला तकदीर आप लिखे तो मेरी काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। मसला 103, 104 A B C, इसके अलावा भी काफी सारी वीडियोस हैं। अगर कोई बंदा मालिक की चीज कमीशन के बदले फरोख्त करवाता है, कमीशन देना दोनों अफराद के लिए जायज, यानी मालिक को नहीं पता तो फिर तो सवाल ही नहीं करना चाहिए, मालिक से जाके पूछे, उसको क्या तकलीफ है। भाई दुकानदार ने आपको इसलिए बिठाया हुआ ना कि भाई साबुन की टिक्की अगर 50 की आई है तो आपने 60 की बेचनी है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे? कोई है इसमें जी चालाकी जो मेरे खाते में डालना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, वो अपने मालिक से पूछे कि जो मैं कर रहा हूं ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। रफ़ुल यदैन शुरू किया, लेकिन जब गांव वालों ने हमें ऐसा करते देखा तो कहने लगे एक नया फितना पैदा हो गया। उनको कैसे जवाब दें? उनको जवाब दें कि अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का तरीका यही लिखा हुआ है भाई बुनियतुत तालिबीन में, ये जवाब दें उनको। और उनको बताएं कि आप जो हमें नमाज बता रहे थे ये तो कादियानियों की नमाज है। उनको कि देखे कादियानी इस तरह ही नमाज पढ़ते हैं और हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। और आपने हमें बताया था बगलों में बुत रख के आते थे, रफ़ुल यदैन होता था। आप ये हदीस हमें दिखा दे, हम रफ़ुल यदैन छोड़ देंगे और टाइम क़यामत तक है बस। और ये भी उस सूरत में कि अगर कोई बात सुनना चाहे, अदरवाइज उसे कहें मैं रफ़ुल यदैन कर रहा हूं, तेरी कमीज तो नहीं मैं खिंचता पीछू, अपना काम कर। उनको ये कहें कि तुम नहीं करते तो मैं जबरदस्ती तेरे हाथ उठाता हूं जाके के कर। जब मैं तेरे हाथ नहीं उठा रहा तू मुझे कैसे रोक सकता है? तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, क्या लेना देना इसके साथ? अपना अपना काम करो। सफर के दौरान 3 नमाजें रह गई, उनको आज कैसे अदा करें? असर, मगरिब, इशा। मगरिब इशा तो रहनी नहीं चाहिए थी, पूरी रात टाइम होता है, नमाजों को जमा कर लेते, बस उनके सिर्फ फर्ज पढ़ लें। आप घर पहुंच चुके हैं तो पूरी नमाज पढ़ें। ये इज्तिहादी मसला है। बास के नजदीक यह है कि सफर के दौरान अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर आप घर आके कसर भी पढ़ सकते हैं, कसर भी पढ़ सकते हैं, कसर ही नहीं। और बास कहते हैं जो कि आप घर पहुंच चुके हैं तो आप पूरे फर्ज पढ़ें। और मैं भी इनके साथ हूं कि घर पहुंच चुके हैं तो आप 4 फर्ज असर के, 3 मगरिब, 4 इशा के पढ़ें। गज़वा हिंद और खुरासान वाली रवायात को शेख अलबानी ने ज़ईफ कहा। उसमें सही रवायत भी मौजूद है भाई, गज़वा हिंद वाली सारी ज़ईफ नहीं है, कुछ वाकई ज़ईफ है। गज़वा हिंद के ऊपर मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, वो आप देख लें। मखलूत तालीम यानी ग्रुप वर्क के बारे में रुमाई फरमाएं। ईमान महफूज कैसे रखें? भाई नजरों की हिफाजत के जरिए और छुपी दोस्ती ना हो, अदरवाइज तो बचना नामुमकिनात में से।
قرآن میں ہے نا، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. بس یہ ایک ذریعہ ہے. اور مرد و عورت الگ نہیں ہوں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہوں. وہ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی نے بھی الگ نہیں ہونا. ایک تو ہے نا کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، الگ نہیں ہونا، تیسرا شیطان بیچ میں ہوگا. آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، مگر میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ علی بھائی کو سننے سے روکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے نہ سنیں، آپ ڈائریکٹ قرآن بخاری مسلم پڑھیں اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان سے بیان کریں. آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روک دیں گے، بخاری مسلم سے بھی روک دیں گے. مردہ وچو ویسے ہی کاٹ دو. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی سے پہلے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ممکن ہے؟ واللہ عالم جی، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. صرف نبی کی موجودگی میں ہی یونٹی قائم رہ سکتی ہے. نبی کے جانے کے بعد تو صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہے، تو بعد کے لوگ تو پھر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کوشش اتحاد امت، پھر ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہونی چاہیے، قرآن کے اوپر ہونی چاہیے. اتحاد امت بابوں پہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فرقے کے بابے دوسروں کے نزدیک جو ہیں گستاخ ہیں اور ان کے بابے ان کے نزدیک جو ہے مشرک ہیں. تو بابوں کے اوپر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا، کتابوں پہ ہو سکتا ہے. اتحاد امت پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھتے رہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے اس سے فساد امت ہوتا ہے یا اتحاد امت ہوتا ہے. ظاہر ہے جی اونچی آمین کہنے سے حنفیوں کے نزدیک فساد امت ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. رفع الیدین کرنے سے ان کے نزدیک فساد ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. تو ایک کا فساد امت ہے، دوسرے کا جو ہے وہ اتباع سنت ہے. ہم نے تو اتباع سنت کو دیکھنا ہے. نکاح اور حصول رزق حلال کے لیے بہترین وظیفہ بتا دیں. دو یعنی آپ نے مشورے مانگے، دونوں کے لیے دعا کریں جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے ہیں. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری ہر دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ نے میری رسی دراز کر دی ہے؟ کیا قیامت والے یار یہ جس کی پرچی ہے نا وہ فی الوقت تو یہ دعا کرے کہ پاکستان کی بجلی پوری ہو جائے، IMF کا سارا قرضہ اتر جائے. میں تک نہ کیڑا ہے یہ کیڑا جڑا ہے، مسئلہ ہی ختم کریے. IMF دا میرا قرضہ اتر جائے میرے ملک دا. اے منو اس ٹائم دعا چاہیے، چھڑ دے باقی ساری دعاواں، اے قرضہ لوا کے دس منو. تو بس اتنا ہی میں اس میں کمنٹس کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو دعائیں قبول کرے. باقی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. خوابوں پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. میرے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو 13 سال سے نہیں مل سکا اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی. کیا میں اپنے فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں؟ کیوں علیحدہ کیوں ہے؟ مطلب یہ شادی ہو گئی علیحدہ ہو گیا یا ان کو لے کر کسی نے پالا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے انہوں نے. ہاں تو یہ سوال تو پورا لکھے نا، سوال ہی پورا نہیں. کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں جی نہیں آپ کو لے کے کسی نے پالا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا کسی. ہاں تو یہ تو آپ نے علیحدگی ہو گئی ہے، یعنی طلاق ہو چکی ہے. اچھا تو والد کا پتہ کریں نا اور ان سے بس جو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے چونکہ آپ کو انہوں نے مرضی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس وقت تو پرائمری آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا ہے. باقی جو ان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو جو آپ کو گیون ریسورسز ہیں ان میں سے ان کی مدد کریں. کالے علم کے بارے میں بتائیں کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرا کیا لینا دینا؟ اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ ہاں یہ میرا لینا دینا ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ اور آخری 3 صورتیں 3 دفعہ صبح و شام یہ پڑھیں. باقی اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو کسی عامل سے جو توحید کے مطابق علاج کرے رابطہ کرے. ریاست کی مرضی سے پرائیویٹ تنظیم بنا کر جہاد کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی، ریاست کی مرضی سے بھی ناجائز ہے. ہاں جی یہ 2 نمبری ہے ریاست کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. 8 سے مراد ہے کہ اب تو 7-8 سال سے کوئی عقل آئی ہے ان کو، تو یہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ جہاد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. پرائیویٹ کیوں ہے؟ تنخواہیں جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ٹیکسز کی، اور جہاد ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ جو فیسلٹیز پاکستان کی فوج، پولیس، جوڈیشری